نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کا تیسرا فرض قرات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی پہلی 2 رکعتیں فرض، واجب اور سنت نفل کی ہر رکعت کے اندر مطلقاً ایک آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا پھر چھوٹی قرآن کریم کی کوئی سی 3 آیتیں پڑھنا یہ فرض ہے۔ یعنی قرات کے اندر فرض ادا ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لے یا ایک بڑی آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیتوں کے حروف کے برابر ہو جائے۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے سب سے چھوٹی آیت جیسے ثم نظر سورہ مدثر کے اندر ہے۔ اب اس میں ثم اور نظارہ تو یہ یعنی 5 حرف بن رہے ہیں۔ اب ان 5 حروف جیسی 3 آیتیں یعنی یہ 5 کو 3 سے ملٹی کریں یعنی 15 حرف بنتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی آیت جو 15 حروف پر مشتمل ہو، اگر آپ نے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فرض واجب کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن کی تمام رکعتوں کے اندر اگر آپ نے پڑھ لیں تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے پوری سورت پڑھ لیتا ہے تو سبحان اللہ، لیکن اگر آپ نے صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا پھر واجب ہے، اس کے ساتھ سورت کا ملانا یعنی کوئی قرآن کریم فرقان حمید کا حصہ آگے پڑھنا وہ علیحدہ واجب ہے۔ لیکن آپ کا فرض جو ہے وہ یہ ادا ہو جائے گا کہ اگر آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی آپ نے ایک آیت پڑھ لی تو مطلقاً آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اب قرآن کریم فرقان حمید کے پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اسی لہجے کے ساتھ جس طریقے سے متصلاً قرآن کریم فرقان حمید کی قرات ہوتی ہے، لہجہ اپنا اپنا ہوتا ہے، سر اور ترنم اپنا ہوتا ہے، لیکن ان الفاظ کو اپنی صفات کے ساتھ ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مثلاً آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین کو الحمدو پڑھ دیا، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن آپ نے 2 چشمی ہا یعنی ہا کے ساتھ پڑھ دیا یعنی الحمدو پڑھ دیا، تو حمد کا مطلب اس حمد کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، یعنی تمام کمزوریاں اللہ کے لیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لفظ کے اندر کتنا فرق پڑ گیا۔ اسی طریقے سے جیسے ہم عام طور کے اوپر ایک دوسرے کو جو دنیا دار لوگ ہیں سلام کرتے ہیں، حالانکہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، لیکن وہ لام کو نہیں پڑھتے، السلام علیکم۔ سام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارے اوپر ہلاکت ہو، تمہارے اوپر موت ہو۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بس سیدھا سیدھا پڑھو، تو سیدھا پڑھنا اسی کو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے شریعت نے چاہا ہے۔
اللہ اور اللہ کے رسول نے جس طریقے سے حکم دیا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ہر لفظ کو دوسرے لفظ سے جو ہے ممتاز کر کے پڑھو۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس طریقے سے جیسے قرآن کم از کم اور نہیں تو سورہ فاتحہ اور نماز کے اندر جو صورتیں پڑھتے ہیں تو اس کو کسی قاری سے صحیح کر لینا چاہیے، صحیح پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمیں اس کا ثواب مل جائے۔ کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے صحیح نہیں پڑھیں گے تو ہم آئے، نماز بھی پڑھی، وقت بھی دیا، ٹائم بھی لگایا، لیکن الٹا گناہ لے کے گئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پڑھنے کا مطلب ہے وہاں یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ آپ لفظ کون سا پڑھ رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، گھر والے ہماری مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد ہونٹ بند کر لیے اور پتہ بھی نہیں چلتا، دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو دل میں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اگر شور و غل کچھ بھی نہ ہو، آپ اکیلے کھڑے ہیں تو آپ کے اپنے کان سنیں کہ ہاں یہ میں لفظ پڑھ رہا ہوں، یہ ادا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ قرات کرنا جو ہے یہ تیسرا فرض ہے، اور اس قرات کو ویسے ہی کیجئے جس طریقے سے شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔